بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستی کتاب سے ایک گروپ پر میں نے ایک سفر نامے کے بارے میں پوسٹ پڑھی۔ اس سفر نامے کا عنوان مجھے بڑا دلچسپ لگا، چاند ہتھیلی پر۔ میں نے وہ کتاب منگوائی۔ ابھی اسے میں نے سرسری پڑھنا شروع کیا تھا کہ میں اس کتاب کے اس سفر نامے کے سحر میں کھو گیا۔ مختصر سا سفر نامہ ہے، 128 صفحات کا ہے، مگر بہت ہی دلچسپ طریقے سے لکھا گیا ہے۔ پہلے تو میں تعارف کروا دوں جناب عبدالباسط خان صاحب کا، جنہوں نے سفر نامہ لکھا۔ ایک عام سا آدمی، اس معاشرے میں بہت سارے عام سے آدمیوں کی طرح۔ آپ نے بی ایس سی کیا، بی ایس سی کرنے کے بعد آپ ایک ادارے میں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جاب کر رہے تھے، اچھی خاصی جاب جا رہی تھی۔ پھر زندگی میں ایک حادثہ ایسا ہوا کہ جس نے ان کے اندر کی سوئی ہوئی ساری صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا۔ وہ گولڈن بدھا کی طرح، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بار غلطی سے ایک پتھر کا مجسمہ بدھا کا جب ٹوٹا تو اندر معلوم ہوا کہ ٹھوس سونے کا مجسمہ موجود تھا۔ اور میجنوک کی اصول یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک سونے کا بدھا پایا جاتا ہے، لیکن اس پر وقت کی مٹی کی تہ ایسی چڑھ جاتی ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عبدالباسط صاحب کی یہ صلاحیتیں، ان کے اندر جو سفر کا شوق، فطرت کے نظارے دیکھنے کا شوق اور وادی وادی گھومنے کا جو شوق تھا، یہ اس وقت تک نہیں تھا جب وہ میرے اور آپ کی طرح کے ایک عام انسان تھے۔ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا، پاؤں میں رسولی نکلی اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ گھٹنے سے اوپر تک ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ کہتے میں جب پہلی بار بیساکھی پر کھڑا ہوا تو میں نے اپنی باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹا جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو، اس بھری جوانی میں اگر اپنی ٹانگ سے محروم ہو جائے تو کون سا باپ ہے جو خون کے آنسو نہیں روئے گا؟ لیکن خاص بات یہ تھی کہ عبدالباسط صاحب نے ہمت نہیں ہاری، اپنے اوپر ترس نہیں کھایا۔ دیکھا جائے تو ہم اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ایک پاؤں میں ذرا سی موچ پڑ جائے یا اگر کمر میں چک آ جائے تو ہم کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، بستر میں پڑے رہتے ہیں، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن جو کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو فرق ہے وہ مجھے اس کتاب کو پڑھ کے معلوم ہوا۔ ناکامی صرف اور صرف حوصلے ہارنے کا نام ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور کامیابی کے راستے کوئی نہیں روک سکتا جب تک آدمی کے اندر یہ عزم، یہ حوصلہ جوان ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، یس آئی کین ڈو اٹ۔ عبدالباسط صاحب 1992 میں اپنی ٹانگ سے محروم ہونے کے بعد ان کے اندر کا ایک عزم جگا کہ میں کر سکتا ہوں، اور پھر انہوں نے ملک کی سیاحت شروع کی، وادی وادی گھومی، پہاڑ پہاڑ دیکھے، کبھی یہ گہرے سمندروں میں بہت طویل سفر لانچ کا کیا، اور ایک سنسان سے جزیرے کے پاس جا کر بہت ہی خوفناک ماحول میں رات گزاری، صرف اس لیے کہ صبح جب سمندر سے ایک نارنجی سی گیند برآمد ہو مشرق کے سمت سے، تو پھر اترا جائے دیبل کے ساحل کے اوپر۔ سندھ نہیں گھومے، یہ سوات گھومے، ناران گھومے، کاغان گھومے، ماسیرا گھومے، جو جگہیں ذہن میں آتی ہیں، جو ہم میں سے اکثر نے شاید دیکھی ہوں گی وہ بھی دیکھی، اور وہ بھی ساری جگہیں دیکھ ڈالی جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں۔ ان کا سیاحت کا شوق اتنا ہو گیا کہ پھر یہ کشمیر پورا گھوما، انہوں نے چترال کی وادی گھومی، اسکردو گئے، گلگت بلتستان گئے، اور ایسی ایسی وادیاں اور ایسے ایسے حسن کے قصے وہاں سے لے کر آئے وہ دریافت کے بعد کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ضرور اقتباس سنانا چاہوں گا، اور وہ اقتباس ہے ایک شگر کے محل کے بارے میں۔ اس اقتباس سے آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ عبدالباسط صاحب کے اندر نہ صرف یہ کہ مشاہدے کی کتنی عمدہ صلاحیت تھی، چیزوں کو وہ یاد رکھتے تھے، دیکھتے تھے، اس سے لطف لیتے تھے، اور وہ ان کی یادوں کا ایک مستقل ذخیرہ میں اضافہ ہوتی تھیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وقت آنے پر وہ اپنی یادوں سے ایسی تصویریں پینٹ کرتے ہیں، الفاظ کی مدد سے وہ نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ان کے قاری کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وادی میں گھوم رہا ہے۔ سنیے وادی شگر کے بارے میں۔ وادی شگر
اسکردو سے وادی شگر 32 کلومیٹر دور ہے اور یہ وادی شگر محل کی وجہ سے مشہور ہے۔ شگر محل 450 سال پرانا ہے، جسے اس وقت کے راجہ حسن خان نے تعمیر کروایا تھا۔ مقامی زبان میں اس محل کے نام کا مطلب ہے پتھروں پر محل۔ محل کا بڑا حصہ ایک بہت بڑی چٹان پر مشتمل ہے۔ اس کی تعمیر میں لکڑی اور پتھر اور مٹی کا استعمال کیا گیا تھا۔ محل کا محل وقوع ایک زبردست قدرتی ماحول میں واقع ہے۔ محل سے گزرتی شگر ندی، چٹان پر بنا محل، محل کے برابر میں ایک خوبصورت باغ، سامنے پہاڑ اور آبپاشی کے بہت سے راستے جو ندی سے باغ اور محل کو پانی مہیا کر رہے ہیں۔ معدوم ہوتے ہوئے اس محل کو آغا کلچرل سروس پاکستان نے بحال کیا۔ اس کی اصلی حیثیت میں بحالی کا عمل 1999 سے 2004 تک ہوا۔ اس پر اندازاً 1.4 ملین ڈالر کی لاگت آئی۔ بحالی کے بعد اس محل کو میوزیم اور لگژری ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ سرینا ہوٹل نے اس محل کو اپنے زیر انتظام لے کر تزئین و آرائش کی، ایک لگژری ہوٹل کا روپ دیا اور سیاحوں کے لیے ایک شاندار جگہ بنا دیا۔ بوسیدہ ہوتے ہوئے محل کو اصل اور قدیم حالت میں بحال کرنا، پھر سے جدید زمانے کے لوازمات سے آراستہ کرنا بلا شبہ ایک کارنامے سے کم نہیں۔ اس لیے یہ محل قدیم اور جدید کا حسین ملاپ ہے۔ شگر محل کے بیچ میں مغلیہ طرز کی بارہ ہے، جس کا فرش سنگ مرمر کا ہے، اور یہ بارہ دری چاروں طرف سے پانی کے تالاب سے گھری ہوئی ہے۔ بارہ دری اور باغ چنار اور سفیدے کے درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ پورا باغ طرح طرح کے پودوں اور پھولوں سے بھرا ہے، خاص کر گلاب کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اس باغ میں سب سے نمایاں چنار کا درخت تھا۔ چنار کی 600 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں موجود فاسفورس اور سلفر کے کیمیکل ری ایکشن کے سبب ہر 300 سال کے بعد اس کے تنے میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ درخت ویسا ہی ہرا بھرا تھا، بس اس کا تنا جلا ہوا تھا۔ چنار کا جلا ہوا تنا اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا اور تصویریں بنوائیں۔ جب آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں تو ایک خوبصورت نظارہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ الٹے ہاتھ پر شگر ندی، بالکل سامنے پہاڑ اور پھر اس کے پیچھے برف کے پہاڑ، پھر چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ، اس پر نیلا آسمان، خوبصورتی کی ایک الگ ہی داستان بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں، مجھے تاریخی عمارتیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، پر یہاں قدرتی مناظر نے اس تاریخی محل کو سب کے لیے کشش کا سبب بنا دیا تھا۔ عبدالباسط صاحب قدرتی نظاروں سے لطف لینا جانتے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کے حسن کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا عنوان چاند ہتھیلی پر ان کی جھیل سیف الملوک کی یادوں میں سے ایک ہے۔ وہ جھیل سیف الملوک جہاں انہوں نے ایک سرد شام گزاری اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جھیل کے اندر چاند کیسا ہوتا ہوگا۔ میں وہ ٹکڑا ان کو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر سردی نہیں ہوتی تو ضرور رات اس جھیل کے کنارے گزارتا اور جھیل کی خوبصورتی کو چاند ستاروں کی روشنی میں دیکھتا۔ رات میں ستاروں سے بھرا آسمان کیا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہوگا۔ چاند کو جھیل میں ڈوبتے دیکھتا، چاند کی کرنوں سے برفیلے پہاڑ کو منور دیکھتا، پہاڑوں کے پس منظر میں وہ حسین جھیل سیف الملوک۔ بے اختیار عبدالباسط صاحب کے لبوں پر وہ گیت آ گیا، گنگنانے لگے۔ رات کی ہتھیلی پر چاند جگمگاتا ہے، اس کی نرم کرنوں سے میں تم کو دیکھتا ہوں تو دل دھڑک سا جاتا ہے، دل دھڑک سا جاتا ہے۔ تم کہاں سے آئی ہو، کس نگر کو جاؤ گی؟ سوچتا ہوں میں حیراں، چاند جیسا یہ چہرہ، رات جیسی زلفیں، یہ جگائیں 100 ارماں، ایک نشہ سا آنکھوں میں دھیرے دھیرے چھاتا ہے، رات کی ہتھیلی پر چاند جگمگاتا ہے۔ تو جناب چاند ہتھیلی پر عبدالباسط صاحب نے
جھیل سیف الملوک کی ایک حسین شام میں دیکھا۔ باسط صاحب کے سفر نامے نگر نگر کے، پہاڑ کے، وادی وادی کے 1995 سے لے کر 2015 تک جاری رہے۔ 2016 کے بعد پھر دنیا بدل گئی، کرونا آ گیا، لوگ تو نکل کے مسجدوں تک نہیں جاتے تھے، تو کوئی سفر کون کرتا ہے اتنے لمبے لمبے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب جب کہ کرونا ختم ہو گیا ہے تو باسط صاحب عزم کریں گے اور نئی نئی وادیاں گھومیں گے، نئی نئی جگہ دیکھیں گے، سونا پاکستان دیکھیں گے، اور ہمارے لیے ایسی ہی خوبصورت کتاب لے کر آئیں گے، یعنی چاند ہتھیلی پر۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔